1980s کا پاکستان، جب ہزاروں بچے ایجوکیشن کی طرف نہیں بلکہ فیکٹریز میں کام کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اور انہی میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جس کی عمر ابھی 4 سال تھی۔ اسے کھیل اور اسکول کے میدانوں کے بجائے کارپیٹ بنانے والی فیکٹری کی طرف موڑ دیا، اور کیسے یہی بچہ آگے چل کر چائلڈ لیبر کے خلاف پوری دنیا کی آواز بن گیا۔ ناظرین، 1 جنوری 1983 کو پنجاب کے شہر مراد کے میں سیف مسیح کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام اقبال مسیح رکھا گیا۔ اقبال مسیح کے والدین انتہائی غریب لوگ تھے۔ اس کا والد مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، جبکہ اس کی ماں عنایت بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ غربت پہلے ان کے خاندان کا مقدر تھی، لیکن جلدی حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ 1986 میں سیف مسیح اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم سامنے آیا، اور وہ تھا پیسہ۔ ان کا خاندان پہلے غربت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، نہ ہی اسے بینک سے قرضہ ملا اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ۔ تو مجبوراً سیف مسیح کو تیسرا قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے ایک قالین بنانے والی فیکٹری کے اونر سے 600 روپے کا قرض لیا، اور یہی اقبال کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے اقبال کی زندگی کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس لیے ہوئے قرض کی ادائیگی کچھ عجیب طرح سے ہوئی۔ اقبال کے والد نے اسے اس فیکٹری میں پیش کیا جہاں سے قرضہ ملا تھا۔ اب یہ قرض 4 سالہ اقبال کی مزدوری کے ذریعے ادا ہونا تھا۔ اس قرض میں سود بھی شامل تھا اور کچھ اور اخراجات۔ اب اقبال وہاں اس قرض کو چکانے کے لیے دن رات مزدوری کرتا رہا۔ اس قرض میں اوزار خانہ اور نقصانات پر جرمانے بھی شامل تھے۔ زیادہ سود اور اضافی خرچوں کی وجہ سے ان کا یہ قرض بڑھتے 13,000 تک پہنچ گیا۔ قالین کی فیکٹری میں اقبال کو لوم کے ساتھ زنجیر میں باندھ دیا جاتا تھا، اور ہر روز کا صرف 1 روپیہ دیا جاتا تھا، اور روزانہ 14 گھنٹے کام بھی کروایا جاتا تھا۔ اور سب سے شوکنگ بات یہ ہے کہ اسے کھانا بھی کم دیا جاتا تھا، اور اکثر مارا پیٹا جاتا تھا۔ یہ سزا اسے اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ کئی بار فرار ہونے کی باتیں کرتا اور کام سے انکار کرتا تھا، یہاں تک کہ 12 سال کی عمر میں بھی ان کا قد اور وزن ایک 6 سالہ بچے جتنا تھا۔ اقبال جب 10 سال کا ہوا کہ تبھی اسے معلوم پڑا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جبری مشقت کو اللیگل یعنی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس فیکٹری سے بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پولیس کو یہ شکایت دی، لیکن بدقسمتی سے پولیس اسے پکڑ کر دوبارہ اسی فیکٹری میں چھوڑ کر آئی۔ پھر اسے مزید سزائیں دی جانے لگی۔ اس نے دوبارہ بھاگنے کا پلان بنایا۔ اب اس بار وہ کامیابی سے بھاگ نکلا۔ دوستو، اس وقت میں ایک BLLF یعنی بونڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کے نام سے ایک ادارہ ہوا کرتا تھا۔ اس ادارے کا ایک اسکول بھی تھا جہاں ایسے بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی تھی جن سے جبری مشقت یا زبردستی مزدوری کروائی جاتی تھی۔ اس اسکول میں اقبال نے ایڈمیشن لی اور وہاں پڑھنا شروع کر دیا، اور 4 سال کا کورس صرف اور صرف 2 سالوں میں ہی کمپلیٹ کر بیٹھا۔ اب اقبال ان بچوں کو بھی آزاد کروانا چاہتا تھا جو ایسے فیکٹریز اور اینٹوں کے پھڈوں پر کام کرتے تھے۔ اقبال ایک وکیل بھی ہونا چاہتا تھا تاکہ ان بچوں کو جبری مشقت سے آزاد کروایا جائے۔ اب اقبال دنیا میں فیمس ہو گیا۔ اس نے 3,000 سے بھی زیادہ پاکستانی بچوں کو اس مشکل سے نکالا۔ اس کو دنیا بھر میں انوائٹ بھی کیا جانے لگا۔ 1994 میں انہیں بوسٹن میں ریبوک وومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اقبال کی اس پوری جدوجہد میں BLLF نے اس کی بھرپور مدد کی، لیکن ناظرین، یہ انقلاب کچھ لوگوں کے دلوں میں اقبال کے لیے دشمنی بن گیا۔ وہ لوگ جو بچوں سے زبردستی مزدوری کرواتے تھے، اور انہیں اقبال کا یہ کام بالکل برداشت نہ ہوا۔ اور آخرکار 16 اپریل 1995 کو ایسٹر کا دن تھا، اور اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کہ تبھی کسی نے پیچھے سے اقبال پر گولی چلا دی۔ خون سے لت پت اقبال زمین پر جا گرا، اور وہیں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر گیا۔ اس وقت اس کی عمر ابھی 12 سال تھی، جبکہ اگلے ہفتے لاہور میں 3,000 افراد نے چائلڈ لیبر کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کی یاد میں دنیا بھر میں ایوارڈز، اسکول اور فاؤنڈیشن اور مختلف ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا ان معصوم بچوں کو چائلڈ لیبر سے چھڑانے کے لیے کوئی اور اقبال آئے گا یا نہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ڈاکیومنٹری میں۔ Released from bonded labor.